السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، جیسے کہ آپ کو تھمبنیل سے معلوم چل گیا ہوگا، آج ہم سیکھنے والے ہیں نام کے اعداد اور پیدائش کے اعداد نکال کر ہم اپنی حالات زندگی کو پرکھ سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی قسمت اور کائنات میں تغیر و تبدیل کے ساتھ اعداد کا گہرا انتہائی تعلق ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے یہ جو چارٹ آپ کو نیچے دکھائی دے رہا ہے، آپ اس کو جو ہے یاد کر لیں گے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے اس طرح سے، جیسے کہ الف کا عدد 1 ہوتا ہے، با اور پا کا عدد 2، جیم چا کا عدد 3 اور تا سا کا عدد جو ہے 400۔ اس طرح سے آپ اس کو یاد کر دیں گے۔ یاد کرنے کے بعد آپ کو اب جس کا بھی نام کا عدد نکالنا ہے، آپ اس کو ہجوں سے لکھیں گے۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں محمد علی، اب ہم محمد علی کو علیحدہ لکھیں گے۔ ہجوں سے کس طرح سے لکھیں گے؟ میم ہا میم دال محمد، عین لام علی، یہ ہو گیا محمد علی۔ اب ہم اس کو ہجوں سے لکھنے کے بعد اب ہمیں پچھلے ہم نے دیکھا تھا، یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا میم کا عدد کتنا ہے؟ 40۔ میم کا عدد یہاں پہ 40 ہے، اب یہاں پہ ہم نے 40 لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ جو ہے ان ناموں کے ان اکشروں کے آگے عدد لکھے ہوئے ہیں، اب ہم ان سب کو شمار کریں گے، اب یعنی ان سب کو ہم پلس کریں گے۔ پلس کرنے کے بعد ایک بات یا ذہن میں رکھنا کہ صرف یہ جو ہے مطلب اعداد جو ہے اکائی تک شمار ہوتے ہیں، دہائی ہوئیں گے تو پھر اکائی میں کنورٹ کیا جائے گا ان کو۔ جیسے مثلا اب ہم نے ان کو سب کو 40 8 40 4 70 30 10 ان سب کو ہم نے پلس کرنے کے بعد ہمارا حاصل یہاں پہ ہوتا ہے 202۔ اب ہم 202 کو اکائی میں پھر سے کنورٹ کریں گے، اکائی میں اس طرح سے کنورٹ کریں گے، یہاں پہ 202 یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہم اس کو اکائی میں جوڑیں گے، جیسے 2 اور 2 4، تو یعنی ہمارا حاصل کتنا ہوا؟ 4۔ اس طرح سے اب اپنے نام کے عدد نکال سکتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ یہ دیکھو، جیسے کہ نام ہے محمد ضیاء الحق، اب ہم اس کو پھر ہجوں کے ساتھ ہی لکھیں گے، جیسے میم ہا میم دال زواد یا الف، الف لام ہا قاف۔ اب ہم اس کو یوں ہی ہجوں کے ساتھ لکھ دیا۔ اب ان کے عدد شمار کریں گے، جس سے کہ ہم نے بتایا میم کے عدد 40 اور اسی طرح سے قاف کے عدد 100۔ آپ اسی طرح سے آپ ان سب کو لکھنے کے بعد آپ جو ہے اب ان کو جوڑیں گے، پلس کریں گے۔ پلس کرنے کے بعد ہمارے پاس کتنے بچے ہوئے؟ 1042۔ 1042 کو اب ہم الگ الگ لکھیں گے، جیسے کہ 1 0 4 2، یعنی 1042۔ 1042 کو اب لکھنے کے بعد اب ہم نے اکائی میں کنورٹ کریں، اکائی میں جوڑیں گے، جیسے 2 اور 2 4 4 اور 1 2 4 6 6 اور 1 7۔ عدد کتنا بچا ہمارا؟ 7 یہاں پہ، یعنی ہمارا حاصل ہوا 7۔ اسی طرح سے آپ اپنے نام کا اعداد نکال سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم پیدائش کے اعداد کے بارے میں۔ تو پیدائش کے اعداد کے بارے میں جو ہے آپ کو سب سے پہلے پیدائش کے اعداد نکالنے کے لیے آپ کو دن کا یعنی تاریخ اور مہینہ اور سن کو شمار کرنا ہے۔ جیسے مثلا کسی کی پیدائش جو ہے 9 ستمبر، یہاں پہ 9 ستمبر 1958 کو ہوئی، تو اب اس کا ہم اعداد کس طرح سے نکالیں؟ اعداد یہ نکالیں گے کہ جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا 9 پلس 9، یعنی 9 تاریخ 9واں مہینہ، ستمبر 9واں مہینہ ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اس کو 1958۔ اب ہم ان سب کو پلس کریں گے، جیسے 8 5 9 1 9 9۔ اب ہم ان سب کو پلس کرنے کے بعد ہمارے پاس کتنا ہوا؟ 41۔ اب ہم 41 کو جو ہے پھر اکائی میں کنورٹ کریں گے، اکائی میں کنورٹ کرنے کے بعد جیسے کہ 4 اور 1 41۔ اب ہم اس کو اکائی میں کنورٹ کریں گے، جوڑیں گے اس کو، تو ہمارے پاس ہوا یہاں پہ 5۔ اس طرح سے عدد نکالا، ہمارے پاس 5 حاصل ہوا، ہمیں 5 عدد۔ اب مثلا مثال کے طور پہ دوسری مثال یہ ہے کہ کسی کی پیدائش جو ہے 16 جون ہے، 16 جون ہے، تو اور سن جو ہے 1978 ہے، تو اب ہم اس کو یوں ہی لکھیں گے، جیسے کہ 16 تاریخ جون کا چھٹا مہینہ، یعنی چھٹا مہینہ ہوتا ہے تو چھٹا مہینہ، یہاں پہ چھٹا مہینہ اور 1958
1958 हम यहाँ पे लिखेंगे। 1958 लिखने के बाद अब हम इसको यहाँ पे प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हासिल होता है यहाँ पे 38। ओके, यहाँ पे जो है हासिल हुआ हमें 38। अब हम 38 को इकाई में कन्वर्ट करना, हमें इन्हें जोड़ना है। अब हम 8 और 3 को अलहदा लिखा यहाँ पे। लिखने के बाद हमारे पास कितना हुआ, 11 हुआ। 3, 8, 11। अब ये मतलब इकाई में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये भी दहाई है, क्योंकि आपको हमने बताया कि इकाई जो है 1 से लेके 9 तक ही शुमार होती है। जैसे 10 हो जाएँगे तो वो दहाई में आ जाती है, 11 दहाई। इस तरह से जैसे 100 हो जाते हैं तो वो सैकड़ा में आ जाते हैं। इसी मसलन ये जो मतलब इकाई में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, ये दहाई में है, तो अभी इनको हम फिर इकाई में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि 1 और 1 प्लस करा 2, तो हमारे पास यहाँ पे हासिल हुआ 2। तो इस तरह से यूँ निकली पैदाइश के आदात 2। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पैदाइश के आदात निकालना कितना आसान कर दिया, कितना ईज़ी है। तो आप इस तरह से पैदाइश के और नाम के आदात निकाल सकते हैं। अब मसलन बात करते हैं हम, आप पैदाइश के आदात और नाम के आदात निकालने के बाद हालात ज़िंदगी को कैसे परखा जा सकता है। तो उसके लिए आपको जो है हम इस वीडियो पे क्लिक करें। इस वीडियो को आप देखें कि आपका आदाद निकलने के बाद आपका आदाद 1 है और फिर पैदाइशी अदद 4 या 5 है, तो मसलन हमारी ज़िंदगी किस तरह की है। तो उसके लिए हमने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी दी है और ये जो स्क्रीन पे वीडियो है आप इसको भी देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी